مفتی ارشد صاحب فرمائیں گے کہ آج جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، جس طرح ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر ثبوت اور بغیر گواہوں کے، جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ بول دیتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آگے والے کے دل پر اس کا کیا گزرے گی۔ یہ سب سے بڑی حق تلفی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو اس وقت سوشل میڈیا بنا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو قاضی جواد صاحب آپ کا اور درسقرآن.com کی ٹیم کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ سوشل میڈیا آج کے وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر ایک شخص کی پہنچ میں ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، دیہات کا ہے یا شہر کا ہے، ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب کوئی چیز لوگوں تک پہنچانے کے لیے کئی احتیاط کے پہلو اختیار کیے جاتے تھے، کئی چیک اینڈ بیلنس ہوا کرتے تھے۔ آج ایک خاتون ہے تو وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کے جو چاہے سوشل میڈیا پہ چلا دے، کہہ دے، کر کے دکھا دے۔ مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر انسان کو جو اس کی اخلاقی اور معاشرتی اور دینی ضرورتیں اور جو دینی فرائض ہیں ان کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن تک کے حوالے سے بھی اس کی انسانیت کا اور اس کے انسانی تقاضوں کا اور اس کے انسانی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ آپ خود دیکھیں، مرے ہوئے انسان کا مسئلہ ممنوع قرار دیا کہ کوئی دشمن تمہارے ہاتھوں سے مر گیا، اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، وہ دین کا دشمن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، آپ کے اصحاب کا دشمن، قرآن کا دشمن، لیکن تمہیں یہ حق نہیں کہ تم اس کا کان کاٹو، اس کا ناک کاٹو اور تم اس کو بغیر دفن کیے جانوروں کے سامنے پھینک دو یا آگ کے سپرد کر دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم اس کو احترام کرو۔ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ احترام ہے۔ دوسری مثال دوں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو آپ کے ساتھ لڑنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آئے تھے، یہ بدر کے قیدی تھے، اور جب ان کو مدینہ میں لے آیا گیا تو ان کو جیل کے اندر بند نہیں رکھا گیا، بلکہ مختلف خاندانوں کے اندر، مسلمانوں کے خاندانوں کے اندر ان کو سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، تاکہ یہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں۔ پھر قرآن کو ہم پڑھیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ پھر وہ حدیث کو دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتی محمد صاحب اور مفتی بلند صاحب بیٹھے ہیں، یہ تصدیق کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ بھئی اپنے باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ کہ جو کسی اور کے باپ کو گالی دے گا وہ نتیجتاً یا ریئیکشن میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو یہ سبب بن گیا۔ تو ایسے ہی یہ احتیاط ہے بغیر، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ سورۃ الحجرات کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک کوئی چیز محقق نہ ہو، اس کی تحقیق نہ ہو، اور پھر کوئی بھی انفارمیشن ہے، پہلے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے متعلق ہے۔ اس سے کسی دوسرے کی عزت داغدار ہو رہی ہے، کسی دوسرے کی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے، کسی دوسرے بندے کی شخصیت پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اسی حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات دیے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات اسی چیز کے سلسلے میں ہیں کہ جب بھی تم کوئی خبر سنو تو بجائے اس کے کہ تم اس کو پھیلاؤ، تم یہ کہہ دیتے کہ یہ تو صریحاً جھوٹ ہے۔ تو اور پھر جو سخت ترین سزاؤں میں سے جو سزا قرآن نے بیان کی ہے وہ الزام تراشی کی ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی ہے، اور قرآن کریم نے بدکاری کی سزا کے بعد اس سزا کا ذکر سورہ نور کے اندر کیا۔ تو یہ ساری آیات، احادیث اور پھر مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ عزت نفس،
ہر ایک شخص کا حق ہے، اور وہ عزت نفس سامنے ہو کوئی بندہ تب بھی پیٹھ پیچھے ہے. پیٹھ پیچھے دیکھیں یہ بھی اسلام کی خوبی ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا جو اس کے اندر ہو بھی صحیح، اس کو بھی اسلام نے اجازت نہیں دی. دنیا کا کوئی اور مذہب اس مسئلے پہ کوئی ایک دلیل دے سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے کوئی تہذیب کہ کسی بندے کے اندر نقص ہو اور پھر اس کو بیان کرنا اس کے عدم موجودگی میں اس کو جی برا ہاں سمجھا جانے لگے؟ یہ دین اسلام کی خوبی ہے. درس قرآن.com گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے لا رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. دنیا کے 7 ملکوں کے 50 سے زائد معروف و مستند اسکالرز کے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر درس قرآن 1 کو آج ہی سبسکرائب کریں. www.darsequran.com